بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ عزیز ساتھیو، آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے ماہ رجب کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں چند کلمات تمہیدی طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام یہ ایک دین فطرت ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس کی تکمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا۔ تو دین اسلام کی تکمیل کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس مجمع کو جو حجۃ الوداع کے موقع پر شریک ہوئے تھے، ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا اللہ کی طرف سے مجھے جو پیغام ملا تھا میں نے تم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے اس چیز کا اقرار کیا اور فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے اس پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ تو دین اسلام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ اب اگر ہم دین اسلام میں کوئی چیز اپنی طرف سے لاتے ہیں تو وہ دین کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمل مردود ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ چیز مردود ہے، غیر قابل قبول ہے، وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اب آئیے اس چیز کو سمجھنے کے بعد ہم ماہ رجب پر اس کی اہمیت کیا ہے، کچھ باتیں اس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بلا شبہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک ابتدائے آفرینش سے جب سے یہ دنیا بنی ہے وہ 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس میں ایک مہینہ یہ ماہ رجب ہے، اور اس کے بعد 3 مہینے لگاتار ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت سے مراد کیا ہے؟ حرمت سے مراد یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ان 4 مہینوں میں قتال نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، اور اگر بہت زیادہ ان کو ضرورت پڑ جاتی تھی جنگ کرنے کی، لڑنے کی، تو مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر رجب کے مہینے میں انہیں جنگ کی ضرورت پڑی تو شعبان کا مہینہ پہلے کر لیتے تھے اور رجب کے مہینے کو بعد میں کر دیتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اسی چیز کے بارے میں فرمایا گیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر ہے،
یہ مہینوں کو مؤخر کرنا یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، حرمت سے ایک مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور گناہ اگر انسان کرتا ہے تو پھر گناہ زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ قتل و قتال کی جو بات زمانے جاہلیت میں تھی، لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، اس چیز کو اسلام نے ختم کر دیا۔ اگر ہم اور آپ کو کہیں ایسی ضرورت پڑتی ہے اپنے نفس کے دفاع کے لیے، اپنے مال کے دفاع کے لیے، تو اس مہینے میں قتال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، جو نیکیوں کا معاملہ ہے یا گناہ کا معاملہ ہے، تو یہ چیز اگر ہم اس میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں بلا شبہ اس پہ زیادہ اجر ملتا ہے۔ اگر ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس کو بھی بڑھا کر کے لکھا جاتا ہے۔ تو ہم اس مہینے میں گناہ کرنے سے بچیں، ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر، یا جو 4 مہینے ہیں ان چاروں مہینوں کو دوسرے مہینے پر فوقیت کیوں دی گئی؟ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں پر فضیلت دی۔ مثال کے طور پر اگر جگہ کی بات کریں تو مکہ کی فضیلت دوسرے مقامات کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت ہفتوں کے دوسرے دنوں پر زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر راتوں کی بات کریں تو شب قدر کی راتیں زیادہ بہتر ہیں بقیہ راتوں کے مقابلے میں۔ جو ان مہینوں کی تخصیص کی گئی ہے، ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور 5 نمازوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، لیکن خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں بیچ والی نماز کا خاص طور سے خیال رکھنے کا حکم دیا کہ بیچ والی نماز، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ فجر کی نماز ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ عصر کی نماز ہے، تو اس بیچ والی نماز کو خاص طور سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ اسی طریقے سے ان 4 مہینوں کو اہمیت دی گئی ہے اور ان 4 مہینوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم شریعت میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے کہ خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کیا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کوئی عمل اس مہینے کے اندر کیا ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا دوسری عبادات ہوں، تو یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر نیک اعمال کریں، برائیوں سے بچیں، اور قرآن مجید کی آیت کا مفہوم بھی یہی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں کے اندر، ان 4 مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جس طرح سے دوسرے مہینوں میں گناہ کے کام کرتے ہیں وہ تو اس مہینے میں بھی کرتے ہیں، لیکن خاص طور سے رجب کے مہینے میں ہم کچھ اور گناہ کے کام کرتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں ہم نہیں کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ ان میں کچھ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، اس ماہ رجب کے اندر جو پہلا جمعہ ہوتا ہے، لوگ اس کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں۔ رات میں جو قیام کرتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، اس کا نام صلاۃ الرغائب بیان کرتے ہیں، اور اس نماز کی ایک مخصوص حیت، مخصوص شکل لوگوں کے درمیان رائج ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو وہ چاہے ماہ رجب کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، ہم کسی بھی مہینے کے اندر خصوصی طور پر ہم جمعہ کی رات کو خاص کریں
اور یہ سوچیں کہ اس کے اندر ثواب زیادہ ہے تو اس سے ہمیں زیادہ ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کی تخصیص کرتے ہیں، ہم اس کو شریعت سمجھ کر کے کرتے ہیں، ہم اس کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، تو اسی چیز کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں۔ اور اسی چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ پہلے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنا یا دن کو روزے کے لیے خاص کرنا، اس دن لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزے کی شکل بھی کچھ جگہوں پر یہ ہوتی ہے کہ لوگ سورج غروب ہونے کے لیے افطار نہ کر کے بلکہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جمعہ کا دن تھا، وہ روزے سے تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے کل یعنی جمعرات کے دن روزہ رکھا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل یعنی جمعرات کو روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ سوال کیا کہ کیا کل یعنی ہفتے کے دن آنے والا کل کیا تمہارا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافطری، کہ تم روزے کو توڑ دو، یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف جمعہ کے دن خصوصی طور پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو یا دوسرا مہینہ ہو، ہمیں خصوصی طور پر اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں کوئی انسان اگر روزہ رکھ رہا ہے، نفلی روزہ ایک دن رکھتا ہے دوسرے دن چھوڑ دیتا ہے اور اتفاق سے وہ دن جمعہ کا دن پڑ رہا ہے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ یا اسی طریقے سے ہم ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں 13، 14، 15 تاریخ کو عربی مہینوں کی، اگر وہ جمعہ کا دن پڑ رہا ہے تو ہم اس دن روزہ رکھ لیں گے، اور اگر ہم ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں تو پھر اس میں اس سے آگے یا پیچھے کوئی نہ کوئی دن شامل ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کوئی نظر مانی ہے، اس طرح کے روزے ہیں تو یہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن نفلی روزہ اور صرف جمعہ کے دن خاص طور سے رکھنا اور یہ سمجھنا کہ اس دن کا زیادہ ثواب ہے، چاہے وہ ماہ رجب ہو یا دوسرے مہینے ہوں، یہ چیز مشروع نہیں ہے۔ بلکہ میں نے کہا اگر کوئی انسان اس کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے تو یہ دین کے اندر کیا ہے؟ بدعت ہے، جو چیز درست نہیں ہے۔ تو ماہ رجب کے اندر خصوصی طور پر کسی بھی دن کی تخصیص کرنا روزے اور نماز کے لیے، یہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نہ صحابہ کرام کا عمل ہے، نہ ہی تابعین کا عمل ہے۔ اور صلاۃ الرغائب کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ کافی بعد کی ایجاد ہے، تقریباً 400 سال بعد اس نماز کی ابتدا ہوئی، اور یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے اندر کی جانے والی چیزوں میں سے دوسری چیز 22 رجب کے کوڑے ہیں۔ یہ رجب کے کوڑے کیا ہیں اور اس کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ چیز بھی اس کا اسلامی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ چیز نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ تابعین، بلکہ یہ کافی بعد کی ایجاد ہے۔ اس سلسلے میں لوگ بیان کرتے ہیں، اور جو اصل اس چیز کی ابتدا ہوئی ہے وہ ہندوستان کے شہر رامپور سے ہوئی۔ رامپور میں ایک شاعر جس کا نام امیر مینائی تھا، اس کے لڑکے خورشید احمد مینائی نے ایک کتاب لکھی داستان عجب کے نام سے، اور اس نے ایک من گڑھت قصہ بیان کیا، اور اس قصے کے اندر اس کا جو مختصر ہے وہ یہ قصے مختصر جو داستان عجب کے نام جو قصہ تیار کیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی رجب کے کوڑے بھرے اور اس کو حضرت جعفر کے نظر کرے تو وہ تمام پریشانیاں اس سے ٹل جائیں گی، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ برکتوں کا معاملہ ہوگا، اس پر طرح طرح کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اگر کوئی آدمی 22 رجب کے کوڑوں پر ایمان نہیں لاتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے تو وہ آدمی پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ یہاں تک کہ اس نے اس قصے کے اندر ہی لکھا کہ امام جعفر نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی کوڑے بھرتا ہے
اور اس کو میری نظر کرتا ہے اور اس کو میرے نام کا خاتمہ دیتا ہے تو وہ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر یہ کرنے کے بعد کوئی آدمی اس کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہیں، اس پر برکتیں اور دوسری چیزیں نازل نہیں ہوتی ہیں، تو وہ آدمی قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے گا۔ اس طرح اس نے ایک من گڑھت واقعہ بیان کیا اور اس کو منسوب کیا امام جعفر کی طرف ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے کہا کہ یہ کتاب جو لکھی گئی تقریباً 1906 عیسوی کے اندر، اور پھر رامپور سے نکل کر کے یہ کتاب لکھنؤ تک پہنچی اور دوسرے شہروں میں پہنچی۔ تو یہ چیز پہلے خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر شیعہ لوگ کرتے تھے اور اس رسم بد کو وہ اپنے گھروں کے اندر کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اس چیز کو، جو سنی مسلمان ہیں، جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اہل سنت الجماعت کے جو لوگ ہیں، ہم ان کے اندر بھی اس چیز کو رائج کر دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس چیز کو، جیسا کہ میں نے کہا، کہ امام جعفر کی طرف منسوب کر کے کہ لوگ اس کو دین سمجھیں گے اس طرح سے، اور پھر دین سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور حقیقت یہی ہوا کہ لوگوں نے، جب یہ واقعہ بیان کیا گیا، دھیرے دھیرے یہ چیز لوگوں میں پھیلتی گئی، اور شیعوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت الجماعت کے کچھ لوگ جو شرعی علم سے دور تھے، جن کے پاس شرعی علم نہیں تھا، جو دین کے حکام سے واقف نہیں تھے، وہ اس چیز میں مبتلا ہوتے گئے اور یہ چیز دھیرے دھیرے پھیلتی چلی گئی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے، اس کا شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دین، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، اور امام جعفر جن کی طرف یہ قصہ منسوب کیا گیا، ان کی پیدائش سن 83 ہجری میں ہوئی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی بعد جن کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ہم اس چیز کو دین سے نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ یہ چیز نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ صحابہ کی زندگی میں، نہ تابعین کی زندگی میں تھی، اس لیے ہم ایسی چیزوں کے کرنے سے بچیں۔ یہ دین کے اندر بدعت ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری چیز، اس مہینے کے اندر 27 رجب کو، جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ 27 رجب کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کی رات ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اسراء اور معراج کے تعلق سے مہینے کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ کوئی صحیح اور مستند چیز ہمیں نہیں ملتی ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کس مہینے میں ہوئی۔ کہ جائے کہ ہم تاریخ کا تعین کر دیں کہ یہ تاریخ 27 رجب ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، اگر بالفرض ہم اس چیز کو مان بھی لیں کہ معراج کی رات 27 رجب ہی کی رات ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ہم اس میں جشن منائیں، ہم اس میں خوشیاں منائیں، اس لیے کہ معراج کے واقعے کے کئی سالوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر زندہ تھے، نہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا، اس رات میں کوئی خصوصی عبادت کی، اس رات میں کسی خصوصی جشن کا اہتمام کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد نہ تو صحابہ کرام سے یہ چیز کہیں ملتی ہے کہ اس طرح کا اہتمام کیا گیا ہو۔ میرے اسلامی بھائی، یہ سب چیزیں جو ماہ رجب کے اندر، جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ چیزیں، کچھ گناہ کا کام تو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، لیکن ماہ رجب میں ہم خصوصی طور پر ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، چاہے وہ پہلے جمعہ کے دن صلاۃ الرغائب ہو، یا پہلے جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہو، یا 22 رجب کے کوڑے ہوں، یا 27 رجب کو جشن منانا ہو، یہ مانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کی رات ہے، تو یہ ساری چیزیں دین کا حصہ نہیں بلکہ دین کے اندر بدعت ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔